ایک گھر کے اندر ہمارا جانا ہوا، وہاں محسوس یہ ہوا کہ آنے جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ صبح سے شام تک ایک ہی کام ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، اور یہ ساری بیماری سب سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے، اور پھر ان میں ہوتی ہے جو عورت نما مرد ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت ہوتی ہے، یہی کام ہے۔ اچھا، عورت کا کام ہے، عورت کا کام ہے ہر وقت منہ چلانا، وہ منہ چلاتے رہے، وہ بولتی رہے گی، ہے نا۔ جب حضرت حوا کو پیدا کیا نا، حضرت حوا کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں، پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو حضرت حوا نے بولنا شروع کیا، اماں حوا نے بولنا شروع کیا، تو غالباً یاد پڑتا ہے، شاید روح المعانی میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا اے اللہ یہ کیا ہے، یہ جتنا بول رہی ہے کام ہے بولنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالباً یہ بات بھئی ان کا کام ہے بولنا، یہ بولے گی۔ خلق حوا من ضلع آدم، یہ اس کی فطرت کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ہر جگہ ظاہر ہوگا۔ مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب میری بیوی یا ان کی بیوی یا ان کی بہن یا ان کی اماں یا ان کی پھپھی یا ان کی خالہ یا ان کی چچی بہت بزرگ ہیں، ان کے اندر یہ نہیں، یہ فطرت ہے، یہ آ کر رہے گی۔ یہ تو اس کے اسٹرکچر میں، جیسے آپ کہیں کہ وہ صابن تو ہے لیکن وہ عطر تو ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ بھئی وہ عطر کیا جس میں خوشبو نہ ہو؟ یعنی عطر تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، گندگی تو ہے لیکن بدبو نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ گندگی کی صفت ہے اس کے اندر بدبو کا ہونا، اور عطر کی صفت ہے خوشبو کا ہونا۔ عورت کی صفت ہے اس کے اندر کجی ہوگی، کسی میں تھوڑی ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی۔ ہمارے پھوپھا تھے، تو انتقال فرما گئے، تو وہ ہم سے کہہ رہے، کہنے میاں ایک شعر سنو بیٹھو، میں نے کہا جی، تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا پورا سن، پھر اس کے بعد کہنے لگے اس کی ہر بات کمان ہوتی ہے۔ کمان سمجھتے؟ کمان، جیسے کمان ٹیڑھا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی ہر بات کمان ہوتی ہے، جیسے تیر کا کمان ہوتا ہے نا وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایسی اس کی یعنی عورت کی ہر بات کمان کی طرح ہوتی ہے، اور ہر عورت کرے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ سمجھدار مرد وہ ہوتا ہے دو طرح کا، سمجھدار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جس نے سننے کی عادت نہ لی، جی ہاں ٹھیک، بے شک اچھی بات، صحیح کہا تم نے، بالکل صحیح کہا، بہت اچھی بات کہی تم نے، ٹھیک، ساری سن لی، اور سننے کے بعد جو خود کرنا ہے وہ کیا، یہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی بڑا سمجھدار وہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے خاموش، بس اپنا کام سے کام رکھو، ان سے چکروں مت پڑو، آپ اپنا کام رکھو، ورنہ اگر آپ نے یہاں نہیں روکا ہر چیز میں دخل دے گی۔ یہ کرسی ایسی کیوں رکھی ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے تھا، یہ گھر کا دروازہ ایسے ہونا چاہیے تھا، آپ نے ایسا، کاروبار میں یہ ہونا ہے، ہر وقت یہ کام ہے ہماری ماؤں بہنوں کا۔ اس لیے آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ یہ میری بیگم ہے، یہ میری بہن ہے، یہ اتنی غلطی کرے گی۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جب بھی گھر کے اندر بوال ہو جائے، اور ہمارے فیروز آباد کی زبان میں وبال ہو جائے، بوال نہیں بولتے، وبال بولتے ہیں وہاں پر، یہ ہو جائے اور شکایت آپ کے پاس آئے، آپ کبھی بھی سمپیتھی میں عورت کی طرف مت ہوئیے گا، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ پہلے پوری حقیقت جاننے کی کوشش کریے گا، تب جا کے پتہ چلے گا۔ جیسے کوئی آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا، ارے وہ کوئی عورت آ گئی، کوئی بیچاری بہن آ گئی، کہنے لگا آپ جانتے ہیں میرے شوہر کتنے بد اخلاق ہیں، انہوں نے پوری طاقت سے گلاس میرے اوپر پھینک کے مارا ہے آج۔ اچھا کیوں مارا یہ بتاؤ گی؟ تم نے کام ہی ایسا کیا ہوگا، گلاس پھینک کے مارے، اسے تو اینٹ مارنی چاہیے تھی، اسے تو اینٹ مارنی تھی، اس نے گلاس پر اکتفا کر لیا، یہ کم ہے، اور اس نے میری پٹائی کر دی آج۔ پٹائی کیوں کی یہ بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ پٹائی ہوئی۔ تو دراصل یہ مزاج ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں۔